خانہ کعبہ کی چابیاں جن کے ہاتھوں میں آج بھی ہیں سبحان اللہ، وہ حضرت شیخ شیبی ان کا نام ہے، وہ بمبئی تشریف لائے تھے، ٹھیک، اور یہ اولاد میں ہیں حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، شیخ شیبی شیخ اتفاق سے اب ان کا وصال ہو چکا ہے اور اب ان کے بھائی کے ہاتھ میں وہ چابیاں ہیں۔ سبحان اللہ، تو وہ بمبئی تشریف لائے تھے 1 سال قبل، اور جب وہ بمبئی تشریف لائے ان کے صاحبزادے بھی تھے، ان کی فیملی تھی، سب لوگ تھے۔ سبحان اللہ، تو ہمارے ایک بہت ہی کرم فرما دوست ہیں الحاج فاروق سوداگر درویش صاحب، ان کے مکان پر ایک محفل سجی، سبحان اللہ، اور اس محفل نعت میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا سبحان کہ کلید بردار کعبہ اور ان کے خاندان کے افراد کے سامنے بیٹھ کر کچھ مخصوص لوگوں کی موجودگی میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنائیں۔ سبحان اس میں کچھ عربی نعتیں بھی تھیں اور کچھ اردو بھی تھیں، سبحان اللہ، اور اس کے بعد طلع البدر علینا جب میں نے پڑھی اللہ، تو وہ جیسے ہی اس میں نے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کیا، شیخ شیبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ، وہ کیفیت جو تھی اس کا آج بھی ایک رومانچ سا میرے پورے بدن پر طاری ہو جاتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ کلید بردار کعبہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے جب میں میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر، مدینے میں آنے کا ذکر کر رہا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سبحان اللہ، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہوا، سبحان اللہ، ایسا لگ رہا تھا جیسے سرکار تشریف لائے ہوں۔ الحمدللہ، اب اللہ اس کا رسول بہتر جانے کیا کیفیت تھی۔ وہ ایک محفل ہوئی، اس کے بعد دوبارہ ان کا بمبئی آنا ہوا، سبحان اللہ، دوبارہ ان کے سامنے محفل سجانے کا سبحان موقع اللہ، مجھے میسر ہے۔ 2 مرتبہ یہ شرف مجھے حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، انہوں نے دعا کی، فاتحہ پڑھا، صلاۃ و سلام ہمارے ساتھ پڑھا، ماشاء اللہ، اور اس کے بعد اپنی عبا اتار کے انہوں نے اللہ، مجھے تحفے میں عطا فرمائی، سبحان اللہ، شیخ شیبی نے۔ سبحان اللہ، جو جبہ وہ پہن کر آئے تھے وہی اتار کے انہوں نے مجھے دیا، الحمدللہ۔ اس وقت جو ہے ان لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ آئیں، انشاءاللہ ہم آپ کو یہ موقع ضرور دیں گے کہ جب غسل کعبہ ہوتا ہے تو اس وقت کچھ چند مخصوص لوگوں کو خانہ کعبہ کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، تو آپ آئیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے انتظام کریں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان، پھر یہ ہوا کہ وہ موقع آنے سے پہلے، شعبان المعظم آنے سے پہلے شیخ شیبی کا انتقال ہوا، لیکن ان کے جو صاحبزادے تھے انہوں نے اپنے والد کا جو وعدہ تھا وہ پورا کیا، واہ واہ، اور وہ انتظامات انہوں نے کیے۔ میرے لیے مخصوص پاس انہوں نے ایشو کیا جس کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے، اس وقت نہیں ہے لیکن گھر پہ موجود ہے میرے پاس، ایک ڈاکومنٹ ہے میرے لیے، وہ میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے، سبحان، جو خانہ کعبہ کے قابل بھی ہے، جی بالکل۔ تو اس وقت کی جو کیفیت تھی خانہ کعبہ کی حاضری کی، میں بمبئی سے نکلا، اس وقت بھی میں 3 ہی دن کے لیے گیا تھا، سبحان، سیدھے میں مدینہ منورہ پہلے پہنچا، سبحان اللہ، وہاں پہنچ کر شب جمعہ تھی، شب جمعہ میں نے ساری رات مسجد نبوی شریف میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ مجھ سے میسر آیا وہ کرتے ہوئے میں نے عبادت درود و سلام پڑھنے میں گزارا، وہاں بھی نعتیں پڑھی، آقا کو نعتیں سنائیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اس کے بعد جمعہ کے بعد میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر پہنچا، اور وہاں سے میں نے احرام پہن کر نیت احرام کی جو ہے میقات سے کر کے میں وہاں سے نکلا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے میں نے عمرے کی نیت کی، سبحان اللہ، کیونکہ امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر صاحب نے مجھے نصیحت کی تھی کہ خانہ کعبہ کی حاضری چاہتے ہو صدیق اکبر کا وسیلہ پکڑ لو، انشاءاللہ تمہیں حاضری نصیب ہو جائے گی۔ تو وہ میں لبیک پڑھتا ہوا میں وہاں سے نکلا، مکہ مکرمہ رات کو پہنچا تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے، فوراً جو ہے وہ عمرے کے لیے گیا، عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد ابھی تک پاس ایشو نہیں ہوا تھا، آپ سوچئے کہ کتنا، اب کل صبح حاضری ہے اور ابھی تک پاس ایشو نہیں ہوا تھا۔ عمرہ کر کے میں نے 2 رکعت شکرانے کی نفل پڑھی، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا تھا کہ مولا کرم فرما دے کہ کل میری حاضری ہو جائے، اور مجھے فون آیا کہ تمہارا پاس ایشو ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، صبح فجر کی نماز کے بعد میں حاضری کے لیے تیار ہو کر کے خانہ کعبہ کے سامنے پہنچا، تو پہلے میں کعبے کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، اور اس وقت جو کیفیت تھی، پورا حرم جو ہے پیک تھا، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ دروازہ کھلے گا
تو ہم اس منظر کو دیکھیں گے سبحان اللہ کہ جب رحمت کا دروازہ کھلتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے، سبحان کریم اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو کیا عالم اللہ ہوتا ہے۔ اکبر سبحان میں اس منظر کو اپنی آنکھوں میں آج بھی محسوس کرتا ہوں، سبحان اللہ اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کی برکت اور اس کی ٹھنڈک ابھی تک میرے سینے میں، میرے قلب میں، میرے جگر میں، میری آنکھوں میں محفوظ ہے، اور میں اس منظر کو شاید کہ یقیناً کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ بے شک جیسے ہی دروازہ کھلا ہے کعبے کا، لوگ کھڑے تھے اور ایک آواز ہو کر سارے حرم نے جو ہے وہ آواز لگی، اللہ اکبر، ایسے ہاتھ اٹھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پورا حرم گونج اٹھا، اور کسی کی آنکھوں سے کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو نم نہ ہوئی ہو، اشکبار نہ ہوئی ہو، سارے لوگ رونے لگے، کوئی یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، استغفر اللہ، یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، یا اللہ، اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے، کوئی روزی مانگ رہا ہے، مانگ رہے تھے لوگ اور سب رو رہے تھے۔ وہ کیفیت بڑی عجیب سی کیفیت تھی۔ اس کے بعد ہمیں ایک مخصوص جگہ پر بٹھایا گیا، پاس لے کر کے وہاں سے چھوڑا گیا، طواف روک دیا گیا تھا، ملٹری کھڑی تھی، پیسیج بنا دیا گیا تھا جانے کا، لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا گیا، پھر مقام مستجاب کے پاس جہاں رکن یمانی ہے، رکن یمانی پر ہمیں 2 رکعت پڑھنے کا موقع میسر آیا، سبحان اللہ اور 2 رکعت نماز وہاں پڑھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مصلی وہاں تھا، سبحان اللہ وہاں وہ نماز پڑھی۔ اس کے بعد مقام مستجاب سے دعا مانگتا ہوا آگے گزرا، حجر اسود اور میں، بیچ میں کوئی نہیں۔ اب دیکھیے اور لمحوں پر اگر آپ جاتے ہیں تو حجر اسود کو چومنے کے لیے تو لوگ کیا نہیں کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے لیکن تنہا میں تھا اور حجر اسود میرے سامنے تھا، میں جی بھر کے بوسہ لیا، سنت کے مطابق دعائیں پڑھیں، درود پڑھتا رہا، آنسو نکلتے رہے، اور پھر اس کے بعد میں اس دروازے سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا۔ اللہ اکبر دل بھر آ رہا اس وقت بھی، میں بیان نہیں کر سکتا وہ لمحہ کہ میں جب اندر داخل ہوا ہوں، اور اتفاق اور نصیب کی بات یہ تھی کہ سامنے دروازے کے بالکل سامنے والی جو دیوار ہے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مصلی ہے، اور اس مصلی کا نشان جو ہے وہاں پہ بنا ہوا ہے، سبحان مجھے اسی کے قریب جگہ مل گئی۔ اللہ میں نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھی، سجدے میں کثرت سے تسبیح پڑھتا رہا، میں نے طویل سجدہ کیا کہ آج سجدے سے سر اٹھانے کا جی نہیں چاہتا، طویل سجدہ کیا۔ اب وہاں کچھ لوگ، جگہ کم ہے تو کچھ لوگ دوسرے بھی کھڑے تھے انتظار میں، وہ کہتے تھے کہ بھائی ذرا سا ہمیں بھی موقع دیجئے، میں ہٹا، دوسرے شخص کو موقع دیا، میں نے تھوڑا سا قریب اور جگہ مل گئی، 2 رکعت اور پڑھی، تھوڑی سی قریب جگہ اور مل گئی، 2 رکعت اور پڑھی، یعنی اکثر لوگ 2 رکعت پڑھ کے نکل جاتے ہیں، مجھے 6 رکعت پڑھنے کا وقت ملا، لوگ 5 منٹ میں نکل جاتے ہیں، مجھے آدھے گھنٹے اندر رکنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ اکبر اور اس وقت میں تمام احباب کے لیے جو نام یاد آئے نام یاد کر کے، نام نہیں یاد آئے تو چہرے یاد کر کے، چہرے نہیں یاد آئے تو جگہ یاد کر کے سب کے لیے دعا کرتا رہا، سب کے لیے مغفرت کی، ساری امت کے لیے میں نے الحمدللہ دعا کی۔ اور اس کے بعد اشکبار آنکھوں سے میں جب باہر نکلا، پورا خوشبو میں نہا گیا تھا، مجھے دیواریں بھی صاف کرنے کا موقع ملا، کعبے کی دیواروں کو اندر سے، سبحان اللہ کیونکہ غسل کعبہ ہوا تھا تو اس کو کپڑے سے صاف کرنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا، وہ شرف حاصل کر کے میں باہر نکلا۔ لوگ نظارہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں، میں نیچے اترا، نیچے اترنے کے بعد لوگ طواف کر رہے تھے، میں نے فوراً طواف کی نیت کر لی کہ شکرانے میں ایک طواف کروں گا، فوراً طواف کی نیت کر لی میں نے، طواف کرتے کرتے لوگ مجھے گلے لگانے لگے، ہائے 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 کوئی پیشانی چومتا ہے تو کوئی ہاتھ چومتا ہے تو کوئی، میں نے کہا بھائی یہ ایسا میرے ساتھ تم کیوں کر رہے ہو؟ کہا آپ اندر سے ہو کر کے آئے ہیں تو کچھ نہیں تو ہمیں یہ تھوڑا ٹچ تو کرنے دو کہ جہاں آپ ٹچ کر کے آئے ہیں تو کم سے کم کچھ تو تبرک ہمیں مل جائے۔ اور اتنی دعائیں اس دن سارا دن میں صرف روتا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا کر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو،
لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ